اس وقت آپ دیکھیں تو سچویشن جو ہے وہ ایک طرف سے بڑی خطرناک ہے اور دوسری طرف سے جو ہے بڑی دلچسپ ان دا سینس کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں زیادہ تر دھمکی امیز بیانات جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے روز آتے تھے نا، روز۔ آج کل ان بیانات میں تھوڑی کمی آ گئی، ابھی بھی اپنی وہ عادت سے مجبور ہیں، بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ابھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم ایران کی جو توانائی کے جو پروگرامز ہیں اور ان کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور اسرائیل بھی اس جنگ میں شامل ہوگا، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم بہت سخت حملہ جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں اگلے ویک کے اندر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایران نے ڈائریکٹ جو ہے جی ان کا حملہ کیا، پہلے جارڈن کے اوپر، بغیر بتائے، بغیر اطلاع دیے وہاں پہ ان کو نقصان دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے حملہ کیا کویت کے اندر، اور کویت کے اندر شدید قسم کا نقصان دیا، وہ بھی میں ابھی آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو چیز میں نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے بہت مطلب نہیں کہیں گے دلچسپ ہے، لیکن دلچسپ ہے بھی کہ امریکہ کو دھمکیاں لگا رہا ہے بار بار ایران۔ پاسداران انقلاب کا ایک سے بڑھ کر ایک بیان آتا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ ابھی ایک بیان میری نظروں سے گزرا، یہ ہیں جی میجر جنرل علی عبداللہی۔ اب ذرا سنیں کہ یہ جو میجر جنرل علی عبداللہی ہیں، جن کا ایک سخت ترین بیان جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تابوت جو ہیں اب امریکی فوج کے ساز و سامان کا حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں کتنے سولجرز جو تھے ان کو جاں بحق کیا، ان کا ہلاک کر کے ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی امریکہ کو پہنچائی گئیں۔ تو اس لیے اب یہ جو میجر علی عبداللہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مستقل طور پر اپنے ساز و سامان میں تابوت بھی شامل کر لیں۔ اور 3 باتیں انہوں نے مزید بڑی اہم کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دور ختم ہو چکا ہے جب امریکہ حملہ ہم پہ کرتا تھا اور رفو چکر ہو جاتا تھا، اب جب حملہ کرے گا تو اس کا جواب بھی اسے ملے گا۔ وہ دور اب ختم ہو چکا جب وہ حملہ کر کے بھاگ جاتا تھا۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اچھی طرح سے جان چکے ہیں ایران کو کہ ایران کیا ہے، وہ بخوبی ہم سے اب واقف ہے، تو اس لیے حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، یعنی اس قسم کے بیانات جو دھمکیاں پہلے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ روز لگاتے تھے ایران کو، اب ایران ڈھنکے کی چوٹ پر ان کو دھمکیاں لگاتا ہے، اور بڑا عجیب سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے، پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے، سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو ایرانی فوج نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا، اور اس کا نام انہوں نے بڑا زبردست رکھا ہے جی، آپریشن سائیکا۔ تو میں ذرا دیکھ رہی تھی کہ یہ آپریشن سائیکا انہوں نے اس کا نام کیوں رکھا ہے۔ یہ سائیکا جو ورڈ ہے اس کے مطلب جو ہوتے ہیں وہ آسمانی بجلی، یعنی کہ آسمانی بجلی جیسے اچانک سے گرتی ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو انہوں نے اپنے اس آپریشن کا نام جو انہوں نے کویت کے اندر کیا، جو امریکن ایئر بیس، اس کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ جو امریکن ایئر بیس تھی احمد الجابر ایئر بیس ہے، جس کے اوپر ابھی ایران نے حملہ کیا، تو انہوں نے اس آپریشن کو آپریشن سائیکا کا نام دیا۔ اس کے اندر ذرا پاسداران انقلاب کے مطابق سنیں کیا کیا جو ہے وہ نقصان ان کو ہوئے۔ اس میں انہوں نے امریکہ کے جو گودام تھے، جو اسلحہ بارود جو بھی تھا ان کو بھی تباہ کیا۔ اس کے علاوہ جنگی طیاروں کو اور سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ بھی کویت کی یہ جو احمد الجابر ایئر بیس ہے اس میں اس کو ختم کیا۔ اور یہ BBC فارسی کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مزید اس کے اوپر ابھی کوئی بھی امریکہ کی طرف سے بیان نہیں آیا۔ ویسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ادھر سے کوئی بیان آنے بھی نہیں لگا۔ وہ دیکھیں انہوں نے اپنے کتنے فوجی مارے گئے، کیا کچھ ہوا، کتنے نقصانات ہوئے، سب کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ جو ہے تھوڑے دن جب گزرتے ہیں تو اس کے بعد اطلاعات ملتی ہے کہ ہاں بھائی اتنا کچھ نقصان ہو چکا ہے۔ تو گیم کا پاسا جو ہے پلٹا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب ان کو سوری کر لینا چاہیے اور آپس میں دوستانہ ماحول کے اندر بیٹھ کے، اور پھر دوبارہ سے کوئی دھمکی بھی نہ لگائیں کہ یہ نہ کبھی دھمکی لگاتے ہیں، کبھی چھپ کے، کبھی سعودیہ کا استعمال کر کے حملے کرتے ہیں، تو کبھی کس کا استعمال کر کے حملے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی چھوڑ دیں، اور مسلمان ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ان کی ایئر بیسز کو اپنے ممالک سے ختم کرے۔ اچھا، ابھی ایک اور بڑی دلچسپ خبر میں آپ کو دوں
کہ جارڈن کے جو لوگ ہیں انہوں نے جتنی بھی اہم شخصیات ہیں وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اپنی حکومت کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جارڈن سے تمام امریکن ایئر بیسز کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی معاشی ہر طرح سے جو ہے ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جارڈن کی حکومت اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے، کیونکہ وہاں کے عام لوگوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ختم کیا جائے ان کی ایئر بیسز کو، اس سے ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو اسرائیل کا تمام منصوبہ ناکام ہو جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اس چیز کو سمجھیں اور اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو ناکام بنا دیں، یہ نہ ہو کہ پھر یہ جو الائنس کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کے خلاف ایسا نہیں کریں۔ شکریہ۔